السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ شکیب شادمانی آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے اور صحت شو آؤ بچائیں زیادہ وہ کھلائیں کی آج ایک نئی ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی رینونڈ گیسٹرو-انٹرولوجسٹ ڈاکٹر بدر فیاض زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی اچیومنٹس اور ان کی پریکٹس کے حوالے سے میں آپ کو ایک شارٹ بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے گیسٹرو-انٹرولوجی کی فیلڈ میں ہمارے اس شعبے کو سرو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ MBBS ہیں، FCPS، MACG USA اینڈ AGAF USA۔ کرنٹلی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب OMI ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اور 31 ایئرس سے زیادہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایز اے میریٹوریس پروفیسر گریڈ 22 ڈین میڈیسن اینڈ الائڈ سائنسز ڈاؤ میڈیکل کالج ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اپنی خدمات ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ گیسٹرو-انٹرولوجسٹ انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ USA، سنگاپور اور ہانگ کانگ مختلف کنٹریز میں اینڈوسکوپک ورکشاپس کے اندر شرکت بھی کر چکے ہیں۔ 3 times ینگ انویسٹیگیٹرز ایوارڈ ریسرچ پیپرز کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے اور 100+ پبلیکیشنز لوکل اینڈ انٹرنیشنل جرنلز میں ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ کے اوپر ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ ان تمام ان کی اچیومنٹس کے ساتھ اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو آف میری صحت آؤ بچائیں زیادہ وہ کھلائیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کے پوڈ کاسٹ کا جو بیسک پرپز ہے، ہم لوگ ایٹنگ ہیبٹس ان عید الاضحیٰ ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے اندر ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو رکھیں اور کیا پرابلمز ہیں اور کیا وہ چیزیں جن کو اوائڈ کر کے ہم ایک ہیلدی ڈائجسٹو سسٹم اور اپنا ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے پروٹین رچ ڈائٹ انٹیک۔ کیا وہ نیوٹریشنل بینیفٹس ہیں جو کہ ایک پروٹین رچ ڈائٹ سے ہماری باڈی کو جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہماری غذا کے 3 میجر کمپوننٹس ہیں براڈلی: پروٹین، نشاستہ اور فیٹ۔ ان تینوں کو ایک بیلنسڈ اماؤنٹ کے اندر ہماری ڈائٹ میں شامل رہنا چاہیے ہر وقت، ٹھیک۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ 1 مہینہ پروٹین کھاتے رہیں، پھر 1 مہینہ ہم فیٹ کھاتے رہیں اور 1 مہینہ ہم نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ کھاتے رہیں۔ تو تینوں کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے۔ تو پروٹین اس لحاظ سے ہماری بیسک سیل باڈی کی بلڈنگ کا بلاک کا ایک حصہ ہے۔ پروٹینز ہمارے مختلف چیزوں کے اندر اس کے استعمال آتا ہے باڈی کے اندر، فنکشنز کے اندر۔ تو وہ ایک بیسک بلاک ہے نیوٹریشن کا جو کہ ہمیں باڈی کے اندر ریکوائرڈ ہے پروٹینز۔ تو پروٹین ڈیفینیٹلی ایک ریکوائرڈ ایلیمنٹ ہے اور ایک اس کی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ 1 ملی گرام پر کلو گرام۔ ایک آدمی کا وزن 60 کلو گرام ہے تو 60 گرام پروٹین اس کو ڈیلی کھانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے زیادہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1 ملی گرام پر ڈے، یہ وہ کوانٹٹی ہے 1 ملی گرام پر کلو گرام، 1 ملی گرام پر کلو گرام پر ڈے، یہ وہ کوانٹٹی ہے کہ اگر انسان اس کو لے تو اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو اوور برڈن کیے بغیر وہ ایک اچھا ڈائجسٹو سسٹم بھی مینٹین کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی ایک منیمم ہے۔ یہ منیمم ہے، اس سے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی پروٹین ڈائٹ ہے تو۔ پروٹین ڈائٹ ڈیفینیٹلی اس سے کم میں تو میل نیوٹریشن پہ آ جائے گا بندہ نا، اس کے بعد اس کے اندر کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ہاں، تو یہ تو منیمم لینی ہے۔ اس سے اوپر جا اگر کوئی ڈیزیز نہیں ہے تو یہ لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اوپر آپ جا سکتے ہیں، اس میں ایسی بات نہیں، جیسے کچھ خاص اوکیزنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے اوکیزن ہوتے ہیں، ان کے اندر پروٹین زیادہ آ جاتی ہیں، کوئی دعوتیں ہوتی ہیں، کچھ تہوارات ہوتے ہیں، ان کے اندر لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو کبھی پارٹیز کرتے ہیں دوست، چلو بھائی آج پارٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں پروٹین زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں جو جیسے کہ عید کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے اندر بھی پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، تو لوگ زیادہ تر ان دنوں میں، چند دنوں میں پروٹین کی انٹیک زیادہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آپ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے کہ ہم پروٹین کو کن الگ غذاؤں کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تاکہ ہمارا ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہیلدی ہیبٹس کے اندر ہی جو ہے وہ اوبویسلی رہے اور پروٹین ڈائجیشن کے اندر بھی وہ فوڈز جو ہے وہ ان کی ایک ان کا ایک کمبینیشن ہو جو کہ ڈائجیشن کے اندر ہیلپ فل ہو.
جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کے اندر دیکھیں کہ پروٹین کی ڈائجیشن خالی پروٹینز تو انسان نہیں کھائے, اس کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ملانا پڑے گا کچھ نشاستہ, کچھ فائبر, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اچھا طریقے سے ہضم ہو سکے, ٹھیک ہے نا. زیادہ آئل کا استعمال پروٹینز کے ساتھ آپ کریں گے تو پروٹین خود ایک سلو ہضم ہونے والی چیز ہے. فیٹ زیادہ ہوگا, فیٹ بھی بہت سلو ہضم ہونے والا ہے, تو وہ معدے میں گرانی کا باعث بنے گا, ٹھیک ہے. اور پھر پروٹین کو ہضم کرتے ہوئے پانی کی مقدار بھی چاہیے ہوتی ہے باڈی کو, تو پانی کا استعمال بھی اس کے بعد اس وقت تو نہیں, لیکن بعد میں آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد پانی کا استعمال بھی چاہیے ہوگا, تاکہ وہ جو یوریا سائیکل کے اندر جا رہا ہے تو اس کے اندر پانی کا استعمال ضرورت ہے اس کو. یعنی ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم آپ جیسے آپ نے چند تہوارات کا ذکر کیا یا ہم ایسے کسی مومنٹ کے اوپر جہاں پہ ہم پروٹین کی زیادہ انٹیک یا میٹ انٹیک زیادہ کر رہے ہوں, وہاں پہ ہم فائبر کا استعمال اور پانی کا استعمال اپنی خوراک کے اندر بڑھا دیں اس کے اندر. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ بات چل رہی ہے تھوڑی سی عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی, اور تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ لائٹر ورژن کے اوپر لاتے ہوئے, آپ کے خیال میں ایسی کون سی ڈشز ہیں جو کہ گوشت کی اور ان تمام روغنی غذاؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ اپنی ڈیلی انٹیک کے اندر اس ٹائم پہ کمبائن کر سکتے ہیں عید کے اندر, جو کہ اچھی ڈائجیشن کو وہ دیکھیں عید جب آتی ہے تو گوشت ہی گوشت ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے یعنی کہ ہر وقت صرف پوری غذا کے اندر صرف گوشت کے آئٹم چل رہے ہوتے ہیں. تو عام طور کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ کباب کھا رہے ہوں گے, کڑھائیاں کھا رہے ہوں گے, قورمے کھا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر کلیجی اور یہ چیزیں بھی جو کہ روٹین میں اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی ہیں, وہ بھی عید کے دنوں میں زیادہ کھائی جاتی ہیں. تو اس کے اندر پھر بیسک بات وہی ہے کہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ڈش جو آپ ریکمینڈ کریں جو اس کے ساتھ کلیجی کے ساتھ کمبائن کیا جائے. ڈش کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر یہ جو باربیکیو ڈشز ہیں نا, یہ زود ہضم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیپ فرائیڈ یا مرغن یا مسالے والی غذاؤں کے ساتھ. تو آپ باربیکیو کی بوٹیاں سیک سکتے ہیں, کباب بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا لائٹ رہتی ہیں, معدے کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتی ہیں, اور ڈائجیشن کے اندر جو ہے وہ یہ آسان جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب خود بھی جو ہے وہ باربیکیو کے مجھے لگتا ہے آپ شوقین ہیں. باربی تو جناب ہر ایک انسان کو پسند ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا ہائیڈریشن کا ہم نے جو ہے وہ شروع میں آپ نے تذکرہ کیا, جی اس پورے عرصے کے دوران جب ہماری پروٹین انٹیک یا عید الاضحیٰ کے اندر ہماری انٹیک بڑھی ہوئی ہے پروٹین کی, اس وقت ہم ہائیڈریشن کا کیا پروسیس اپنا اڈاپٹ کریں کہ ہماری ہائیڈریشن جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہاضمے کو اچھے طریقے سے آگے پروگریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. اصل میں تو ہائیڈریشن کا کیا ایسا سائیکل بندہ بنائے کہ وہ اس چیز کے لیے بینیفیشل ہو. دیکھیں گوشت جب ہضم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کڈنیز کے ساتھ اس کا جو مزاج چل رہا ہوتا ہے, اندر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو لیکن پانی کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد پینے سے گرڈ کا ریفلکس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. تو ایڈوائز ہم یہی کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ درمیان میں اور آدھا گھنٹہ بعد میں پانی کا منیمم استعمال کیا جائے, نہ کیا جائے تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. آپ گوشت کھائیے, انجوائے کیجئے, ٹھیک ہے, اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ 1-2 گلاس پانی کے ضرور پیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد درمیان میں بھی نیکسٹ میل تک آپ پانی کا استعمال رکھیے. ایک بہت ایزی ججمنٹ ہوتی ہے جو ہر انسان خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم میں پانی کی مقدار کیسی ہے. ایک نارمل انسان کے جسم میں جب پانی کی مقدار کم ہونے لگتی ہے تو اس کا یورین کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے, یلوئش کی طرف جانے لگتا ہے. پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ کلیئر واٹری ٹائپ کی طرف یا ہلکا مائل زردی مائل ہوگا, ویری لائٹ یلو ہوگا. تو آپ خود بھی جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس سے پہلے کہ آپ کی زبان سوکھے اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو, آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو بہت پہلے سے انڈیکیشن دے دیتی ہیں. ویل اینڈ گڈ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب اوبویسلی ڈائجسٹیو جو ہماری ہیلتھ ہے جب آپ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو اس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ, اور جیسا کہ آپ نے گرڈ کا تذکرہ کیا اور بقایا آپ کے اسٹمک اپسیٹس وغیرہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو کیا ایسے پریکاشنز ہیں کہ اگر تو ڈائجسٹیو اپسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک پیشنٹ فوری طور پہ لے اپنے جو اس کے کنٹرول میں ہے تاکہ اس کو اس ڈائجسٹیو جو اس کا اپسیٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. دیکھیں یہ تو یعنی کہ اوور ایٹنگ یا بسار خوری تو یہ تو بذات خود ایک بیماری ہے,
ٹھیک ہے نا. ہاں, اور ایک مائل نیوٹریشن کے اندر ہم اس کو لیتے ہیں. مائل نیوٹریشن کے اندر اوور ایٹنگ بھی آتی ہے اور انڈر ایٹنگ بھی آتی ہے, دونوں چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر اوور ایٹنگ ہو گئی ہے تو ہوم ریمیڈیز جو ہیں, جس کے اندر جو ہے منٹ لینا, ٹھیک ہے نا, نیمبو پانی پی لینا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوم ریمیڈیز ہیں جو کہ عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر میڈیکیشنل انوالومنٹ لانے لگتی ہے, جس کے اندر پروکائنیٹکس ڈرگ دیتے ہیں جو کہ معدے کو جلدی خالی کر دیں تاکہ اس کو نوزیٹک فیلنگ یا متلی والی کیفیت جو ہو رہی ہے وہ اس میں افاقہ ہو. ٹھیک ہے. ہاضمے کا پیریڈ تو وہی ہے جو کہ وہ لے گا, کھانا یا تو ہضم ہو جائے گا یا پھر وہ انسان اس کو پلٹے گا وامٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہم نے جو جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ہوم ریمیڈیز ہے, اس کے بعد سونف لے لی, دھنیا پودینہ لے لیا, نیمبو پانی لے لیا, یہ آسانی سے اس کو بہتر کرتی ہے. تھوڑا سا واک شاک کرے آدمی, چلے پھرے, تھوڑا ٹہلے, تو اس سے بھی معدے کے اندر افاقت ہوتا ہے, سمپٹومیٹک ریلیف. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر لاسٹ جو میرا آپ کے لیے کویشچن ہے کہ ایکسیسو سوڈا کنزمپشن ہم بہت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ان عید الاضحیٰ کے دنوں کے اندر, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے جو پیشنٹس ہیں یا عام پبلک ہے کہ وہ جب بھی آپ کے پاس ایسے مومنٹس ہوں تو سوڈا کنزمپشن کا ڈائجسٹیو ہیلتھ یا گرڈ سے جو ہے وہ کیا ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سوڈا ڈائریکٹ اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کا رواج بہت بڑھ گیا ہے. بچے کھانے کے ساتھ اب میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ جو ہے وہ یعنی کہ کاربونیٹڈ ڈرنک کی بوتل رکھ کے کھانا کھاتے ہیں اور 500 ml اور سے اوپر پی جاتے ہیں ایک ہی سٹنگ میں. تو یہ ایک ہیلدی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاربونیٹڈ واٹر جاتے کے ساتھ ہی ایسڈ کو تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرلائز کرتا ہے, لیکن ریباؤنڈ ایسیڈیٹی اس کی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہے مضر صحت, اس طرح کاربونیٹڈ ڈرنک کے اوپر بھی میرے خیال سے لکھا ہونا چاہیے کہ مضر صحت ہے. چلیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاضمے سے زیادہ جو ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کے جو ہے وہ ٹمپریری فائدہ دیکھ کے پھر لانگ ٹرم نقصانات ہیں. اور یہ آپ کے بقول گرڈ کا بھی جو ہے وہ ایک ریزن جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے, تیزابیت کا. ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر آؤ بچائیں زیادہ وہ کھلائیں, کیونکہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر گرڈ کا بھی ذکر ہوا, اوور ایٹنگ اور پور ایٹنگ. آپ نے جیسے کہ تذکرہ کیا کہ دونوں ہی گرڈ کا اور ڈائجسٹیو اپسیٹس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ عام ایک پبلک میسج اس پرٹیکولر آپ کی قربانی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مذہب نے خود بخود یہی کہا ہے کہ 1/3 آپ نے اپنے استعمال میں رکھنا ہے, 2/3 آپ نے بانٹنا ہے, لوگوں کو کھلائیں, دوسروں کو کھلائیں. اور اس کے اندر جو انڈر یعنی کہ لوگ ہیں جو کہ گوشت کھانے کی حیثیت نہیں رکھتے, گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے آج, عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے تاکہ ان کی نیوٹریشنل بینیفٹ بہتر ہو. ٹھیک ہے نا. تو جتنا اس کو بڑھایا جائے گا اتنا اچھا ہے. اب اچھے جو یعنی کہ اچھے جو اکنامیکلی اور معاشی طور پہ ساؤنڈ لوگ ہیں وہ تو تقریباً روز گوشت کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس موقع کے اوپر جتنا زیادہ 1/3 تو یہ کہا ہے کہ آپ رکھیں, اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. دینے میں تو اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ زیادہ بانٹیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنا اچھی بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. اینڈ آج کے اس پرٹیکولر اینڈنگ میسج کے ساتھ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر آؤ بچائیں زیادہ وہ کھلائیں کی پریکٹس کو ہم بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان پریکٹسز کو بھی اڈاپٹ کریں گے جو ڈاکٹر صاحب نے ہیلدی ڈائجسٹیو ہیلتھ کے لیے پورے پوڈ کاسٹ میں ہمیں گائیڈنس دی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جزاک اللہ.